نبی کریم علیہ السلام کی جو صفات ہیں نا. اچھا پھر ایک اور بات، میری بات پہ توجہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے فضائل بیان کیے. حضور نے اپنی زبان اطہر سے کہا، ایسے بات چھیڑ گئی تو حضور نے چھیڑ دی. صحابہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ. باتیں ہو رہی تھی تو حضور آ گئے، فرمایا سب ٹھیک ہے، اعلیٰ وانا حبیب اللہ، سارا کچھ صحیح ہے، پر پلٹ کے دیکھو تم اس نبی کے ماننے والے ہو جسے اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے. اور پھر حضور نے کہا ولا فخر، میں فخر سے نہیں کہتا. اور پھر یہاں میرے نبی پاک بات تو ایک تھی نا، پر حضور نے کھول کے بیان کیا. فرمایا قیامت کے دن اولاد آدم کی سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی. فرمایا اللہ کی حمد کا جو جھنڈا ہے نا، لوائے الحمد، وہ بھی میرے دست مبارک میں ہوگا. حضور فرمانے لگے سب سے پہلے میں عرض کروں گا یا اللہ مہربانی فرما، اپنے بندوں پر تو سفارش بھی سب سے پہلے میری قبول کرے گا. حضور فرمانے لگے جنت کا دروازہ بھی سب سے پہلے میں ہی کھلواؤں گا. اتنی باتیں حضور نے کیوں بیان کی؟ تو جو ہے میری بات، آپ کا کیا خیال ہے کہ جب خطیب خطبے کے بعد کہہ رہا ہوتا ہے شفیع امم، تاجدار عرب و عجم، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ 2-4 منٹ وقت گزارنے کے لیے بات کرتا ہے؟ آپ سمجھیں اس بات کو، یہ وہ عظمتیں ہیں جو خود نبی کریم نے بیان فرمائیں. تب یہ تو ہے میری بات سننے کی. آپ میلاد شریف کا موقع نا گھورے نہیں، بڑی مہربانی، گھورنا نہیں، باقی سب ٹھیک. اللہ آپ کو جزائے خیر. مجھے جانا تھا باہر کچھ دنوں کے لیے ملک سے، میری کچھ صحت ٹھیک نہیں تھی، میں نے پروگرام کو کچھ تھوڑا ڈیلے کیا، تو بیچ میں حضرت مفتی صاحب کا فون آ گیا. میں نے کہا چلیں کچھ گنجائش ہے میں آ جاؤں گا. اللہ آپ کو برکت دے.